إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ دنیا میں انعام اور نعمتیں ملنے پر انسان نعمتوں اور انعامات کے اعتبار سے کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ خوشی سچ میں اگر پوچھا جائے تو کسی کو نہیں ہونی چاہیے جتنی خوشی اسلام ملنے پر مسلمانوں کو ہونی چاہیے، ہم کو اور آپ کو ہونی چاہیے، ایک مسلمان مرد کو، ایک مسلمان عورت کو ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ خوشی اس پر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر سب سے بڑا فضل کیا ہے۔ بہت سارے انعامات ہیں اللہ کی بہت سارے انعامات ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ کی جن کا شمار اور حساب نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان ساری نعمتوں اور انعامات میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں نعمت اسلام دیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے، اللہ کا بھیجا ہوا طریقہ ہے، راستہ ہے۔ اس نے جو راستہ ہمارے لیے طے کیا ہے وہ اسلام ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کی راہ جو ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس ہے وہی اسلام ہے۔ اسلام کا معنی اور اسلام کا تصور صرف بولنے کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایک اللہ کی راہ ہے جس راہ پر چلنے کے لیے حکم دیا ہے، اور جس میں جو ہدایات ہیں ان ہدایات کی پابندی کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے اگر آپ اسلام کے لفظ پر، اس ورڈ پر بھی غور کریں گے تو اسلام کا معنی ہی ہے فرما بردار ہونا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا، فرما برداری کرنا، جو بھی حکم ہو اللہ کا، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ کے حکم میں ہی خیر ہے اور اللہ کا حکم ہی سب سے بہتر حکم ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یؤمنون۔ تو ایمان اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ کے حکم سے بہتر کسی کا حکم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تصور جب اسلام کے ساتھ قائم ہو اور اس نقطۂ نظر سے ہو، اس بنیاد پر ہو کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے پانے کے بعد جن کے پاس بھی نعمتیں ہیں یہ نعمت اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی راہ پر چلنے کی نعمت ہے، اس سے لوگ راضی ہوں یا نہ راضی ہوں، اس سے لوگ خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، بلکہ نہیں خوش رہیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو خوش کر لیں گے؟ کیا مسلمان یہ سمجھتا ہے
کہ وہ غیروں کو خوش کر لے گا؟ نہیں خوش کر سکتا ہے۔ اللہ کے حکم پر وہ چلے گا، اپنوں کے سوا غیروں کے جتنے حقوق ہیں وہ دے گا، اپنوں کے حق ہوں، غیر مسلموں کے حق ہوں، پڑوسیوں کے حق ہوں، جتنے بھی حقوق اور معاملات ہیں سب ادا کرے گا۔ لیکن کبھی یہ نقطۂ نظر اس کا بننا نہیں چاہیے ہاں کہ وہ خوش کر لے گا، خوش کرنے کا اس کا چکر ہی نہیں ہونا چاہیے، خوش کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود و نصارہ کو تم ہرگز راضی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ ان کے دین کو فالو کرنے لگو، ان کی راہ تم پکڑ لو، انہی کی راہ پر چلو۔ اتنی ساری باتوں کے بیچ میں آپ سوچئے، اتنی ساری مشکلات میں مسلمانوں کی جو راہ ہے یا مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں جو بھی حالات ہیں اس سے آگے بڑھ کر کے کتنی باتیں ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سے راضی نہیں ہیں وہ لوگ جو کٹر ہیں، جو اسلام اور ملت کے حسدن دشمن ہیں، وہ اس سے کم پہ راضی نہیں ہے کہ آپ ان کا دین پکڑ لیں، ان کا مذہب، ان کا کلچر اپنا لیں، ان کی ثقافت اور تہذیب کو قبول کر لیں، اس سے کم پر راضی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، راہ تو اللہ کی ہے، اصل راہ تو کامیابی کی راہ، فلاح کی راہ، دنیا میں بہتری کی راہ، خوشگوار زندگی کی راہ، امن و امان کی راہ، یہ تو اللہ کی راہ ہے۔ پاکیزہ زندگی ملے گی تو دین کی راہ سے ہی ملے گی۔ لیکن دنیا آپ سے، ہم سے، صحیح دین پر چلنے والوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں راضی ہو سکتی کہ یہ خوش ہو جائیں۔ اس لیے نہیں خوش ہوں گے کہ شرک کرنے والا چاہتا ہے شرک کرو، قبر سے استبداد کرنے والا، قبر سے مدد مانگنے والا، قبر سے نسبت رکھنے والا، قبر کا طواف کرنے والا، مزاروں سے امیدیں رکھنے والا، آپ دیکھیے کیسے راضی کر سکیں گے؟ آپ نہیں راضی کر سکتے۔ ایک بھائی ہمارا کسی نسبت سے جڑا ہوا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ہم اسے اپنا بھائی ہی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس سے نہیں راضی ہوتا کہ آپ اسی طرح اس کی نسبت کیوں نہیں جوڑتے؟ جیسے اس کی نسبت ہے ویسے آپ کی بھی نسبت ہونی چاہیے۔ یہ تو داخلی سطح پر اتنے مسئلے ہیں، خارجی سطح پر اغیار کیسے آپ سے راضی ہوں گے؟ لیکن یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم راضی کرنے کی راہ پر غیروں کے کہاں ہیں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے غیروں کی بے راہ روی، اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض، توحید سے اعراض، شرکیات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم تو ایسے ہی بیزار ہیں۔ ہمارا تو طریقہ، ہمارا تو اپنی طبیعت یہ ہے کہ ہم ایسے ہی بیزاری میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی بندوں کی عبادت میں لگے ہیں، مردوں کی عبادت میں لگے ہیں، شجر و حجر کی عبادت میں لگے ہیں۔ جو اللہ ذرے ذرے کا مالک اور خالق ہے، ایک ایک سانس جس کے حکم سے چلتی ہے، اس اللہ سے اپنی نسبت اور اس اللہ سے استمداد کے بجائے یا اس کے ساتھ ہم غیروں سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ آپ بتائیے، ہم تو ایسے ہی بے حال ہیں اور ہم انہیں خوش کرنے کے چکر میں کہاں پڑ سکتے ہیں؟ کہیں کوئی مسلمان یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ہم خوش کر سکتے ہیں۔ جو ان کو خوش کرنے کی راہ پر ہوں گے، ان کی کوئی دنیا داری ہوگی، ان کے کچھ مسالے ہوں گے، ان کی کچھ مصلحتیں ہوں گی، وہ کریں، ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، وہ جانے، اللہ جانے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ ان کو خوش نہیں کر سکتے، ان کو آپ خوش نہیں کر سکتے۔ اللہ کو خوش کرنا ضروری ہے، اللہ کو خوش کرنا ضروری ہے دین پر چل کر کے، باقی تو سب کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ سارے انسانوں کے دل، آدم کے سارے اولاد کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں پھیرتا ہے، سارے دل کو جیسے چاہتا ہے اللہ پھیرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو خوش کرنا، اس کے دین پر چلنا، اس کو راضی کرنے کی راہ پر لگے رہنا چاہیے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں، نہیں خوش ہوتے ہیں، اگر اس مسئلے میں پڑ گئے تو کبھی لوگوں کو خوش بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
نہیں خوش کر سکتے۔ لوگ خوش کب ہوں گے؟ لوگ خوش کب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی راہ پر چلو تو خوش ہوں گے، ان کے ساتھی بن جاؤ تو خوش ہوں گے، ان کے دین اور مذہب پر چلے جاؤ تو خوش ہوں گے، ان کے مسلک پر چلے جاؤ تو خوش ہوں گے۔ رسول کا مسلک چھوڑ دو، من گڑنت مسلک اپنا لو، بدعتی راستہ اپنا لو تو بدعتی خوش ہو جائے گا، ایک کافر کفر کرنے لگو تو خوش ہو جائے گا، ایک سماج کا برا آدمی اس کو ساتھی بنا لو آپ تو خوش ہو جائے گا۔ تو یہ چکرات جو ہوں گے یہ تو انسان کو تباہ کر دیں گے، اس کے عقیدے، اخلاق اور کیریکٹر میں ہر چیز میں تباہ کر دیں گے۔ اگر سماج کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اگر وہ پڑ گیا، الگ الگ ڈھنگ کے، الگ الگ رنگ کے، الگ الگ کلچر کے، الگ الگ نظریات اور کیریکٹر کے لوگ بچتے ہیں، اگر ان کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوش بھی نہیں کر سکتے اور سب چلا جائے گا۔ اسی لیے دل کو کہاں لگانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں، اعراض سے بچانا ہے، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچانا ہے۔ کسی کو غلط ڈھنگ سے، غلط راہ پر چلنے والوں کو ان کی غلطی کا ساتھ دے کر کے راضی کرنے کا عمل صحیح نہیں ہے، اور یہ سب نفس کی پرستش ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہوائے نفس کی اتباع ہے۔ جیسے ہم پابند ہیں کس چیز کے؟ اللہ نے جو ہدایت بھیجی اس کی اتباع کی۔ کس کے ہم پابند ہیں؟ ہم میں ہر پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، استطاعت بھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے اتباع کا وہ پابند ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پیروی کرو، فالو اپ کرو، تم کرو، مانو ان عقیدوں کو، ان ہدایتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عقیدہ و عمل کے لیے اس نے نازل کیا ہے، تمہیں وہ ماننا ہے۔ اور حکم دیا، کہا لوگ جو ہوں گے جنہیں تم پسند کرتے ہوگے، جو تمہارے محبوب ہو سکتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کی مخالفت کر کے ان کی پیروی مت کرنا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ کوئی کیسا بھی دوست ہو، کوئی کیسا بھی قریبی ہو، کوئی کیسا بھی بڑا ہو، بڑا مان لیا تو کیا اللہ اور اس کے رسول سے بڑا ہے؟ کس سے بڑا ہے وہ؟ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی اتباع چھوڑ کر کے، پیروی چھوڑ کر کے اگر کسی کی بات اور کسی کے فالو اپ اور کسی کی تقلید میں لگ گیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس نے اتباع کی، اپنے خواہش کی اور اپنے بڑوں کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کر کے۔ ایسا کیوں کرے گا؟ ایسا کرے گا یا تو لا علمی میں، یا تو بس دل جو کہتا ہے وہ کرنا ہے۔ دل ہمارا جو کہتا ہے وہ کرنا ہے، ہمارا جو دل کہے گا وہ ہم کریں گے، جس سے ہمارے دل کو سکون ملے گا، ایسا ہم نے بنا لیا ہے، وہ ہم کریں گے۔ دل جدھر مائل ہوگا ادھر ہم جائیں گے۔ دل کو پورے عزم اور ہمت کے ساتھ مائل کرنا ہے، آمادہ کرنا ہے اللہ کی ہدایت کی پیروی پر۔ کٹھن ہے، کام کٹھن ہے، آسان نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں، ایسی طبیعتوں میں، ایسے مزاج اور عمل میں ہم جن میں جیتے ہیں کہ ہم بالکل عام طور پر وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل کہتا ہے، وہ پہنتے ہیں جو ہمارا دل کہتا ہے، وہ ہماری شکل و صورت ہے جو ہمارا دل کہتا ہے۔ تو اللہ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی رنگ اور اس کی عبادت اور پیروی پر آنے کے لیے آپ بتائیے کتنے عزم اور ہمت کی ضرورت ہے؟ بہت عزم و ہمت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا اور آئیت من اتبع الہہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کیا سوچتے ہیں آپ، کیا سوچتے ہیں آپ اس کے بارے میں جس کا معبود اس کا اپنا من ہے، اس کی اپنی چاہت ہے، چاہت پوری کرنے کے چکر میں رہتا ہے، دل جو چاہتا ہے وہ کرنے کے چکر میں شب و روز رہتا ہے، تو اس کا معبود کون ہوا؟ اس کا معبود اس کا نفس ہوا۔ جو دل چاہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے، اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے، صلاحیتیں لگاتا رہتا ہے اور دیوانہ وار چلتا رہتا ہے، جو دل کہتا ہے وہی کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا اللہ بنا لیا ہے، الہ۔ سمجھ میں بہت صاف بات آتی ہے کہ جو دل کہے گا وہ کرے گا بندہ، تو وہ تو اس کا معبود اس کا دل ہوا، جبکہ بندے کا معبود اللہ ہے۔ اللہ جو کہے گا وہ بندے کو کرنا چاہیے۔ اللہ جو کہے، اللہ جو اللہ نے ہدایت نازل فرمائی ہے، جو اس کی طرف سے تعلیمات ہیں، احکام ہیں، عقائد ہیں، یعنی جو گائیڈنس ہے اللہ کی طرف سے، اس پر اس کو چلنا ضروری ہے، تب تو حقیقت میں وہ اپنے اللہ کو معبود مانتا ہے۔ اگر وہ نفس کا ہو گیا تو کیا کہا جاتا ہے؟ آدمی یار ضمیر کا غلام ہے، ہاں یہ من کا بندہ ہے۔ تو مسلمان اللہ کا بندہ ہوتا، مسلمان سے مراد اللہ کا فرما بردار، اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کرنے والا، اس کا شوق جو ہو شوق۔ میں اپنے سے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے جو شوق ہیں، کبھی اس نقطۂ نظر سے سوچئے کہ یہ شوق کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں تو نہیں گنے جاتے ہیں؟ یہ اسلام میں یہ شوق پورا کرنا کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت تو نہیں ہے؟ وہ شوق انجوائے کے نام پر، وہ شوق کسی بھی نام پر، اگر وہ شوق پورا کرنا اسلام کے خلاف ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نفس کی پیروی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ نفس کی پیروی ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ دعا کرتے تھے، آپ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اللہ سے پناہ مانگو۔ آپ پناہ مانگتے تھے اللہ کی کہ اے اللہ تو اپنی پناہ میں مجھے رکھ لے کہ میں کوئی کیریکٹر لیس کام کروں، بچا لینا مجھے، کوئی بد اخلاقی کا عمل ہو، کوئی منکر عمل ہو اور میں وہ کروں جو میرا دل کہے تیرے حکم کے خلاف، اے اللہ تو بچانا ہم کو۔ ہم سوچتے ہیں ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے جو ہمارا دل کہے، جو ہمارا من کہے وہ کر لے؟ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اس سے ہم بچیں کیسے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے، اللہ سے توفیق مانگنا ضروری ہے۔ ہمیشہ کب آدمی مدد مانگے گا؟ کسی برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا سوال کب کرے گا؟ اس وقت کرے گا، سوال اس وقت کرے گا جب اس برائی سے بچنے کی اس کو فکر ہوگی۔ اس برائی سے بچنے کی بندے کو فکر ہو گئی، پوری کوشش کر رہا ہے، اللہ سے توفیق مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے، اس کی پناہ کا سوال کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے دنیا جس سے محبت نہیں کرتا۔ دنیا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل نہیں ہے، اس کی رضا کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے، بڑی برکت ہو رہی ہے۔ جیسے دیکھا ہم نے کسی کے ہاں کہ بڑھ رہی ہے، اس کی اولاد بڑھ رہا ہے، اس کا مال بڑھ رہا ہے، اس کا منصب اور اس کی حیثیت بلند ہو رہی ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑی برکت ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے، اللہ انہیں بھی دنیا دیتا ہے جن سے محبت نہیں کرتا، لیکن دین انہیں دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ تو فکر صحیح ہونی چاہیے۔ فکر کیا صحیح ہونی چاہیے؟ ہم میں جن کو بھی ہم دیکھتے ہیں جن کو بہت کچھ ملا ہے، تو ہم کبھی دھوکے میں نہ پڑیں، انہی کی راہ پر نہ چلنے کی کوشش کریں، نہ چل پڑیں کہ انہی کی راہ پر ہم چل کر کے ایسے ہی ہم بھی کوئی بلند مقام حاصل کر لیں۔ نہیں، یہ سمجھیں نہ کہ اللہ راضی ہے ان سے، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی ان کے ظالم رہتے ہوئے، ظلم کی راہ پر چلتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کی دنیا بڑھاتا رہتا ہے دنیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا ہے یہ ڈھیل ہے، یہ رضامندی نہیں ہے
کسی کو جرم اور گناہ کرنے کا زیادہ موقع ملے اور وہ یہ سمجھے کہ وہ بڑا چالاک ہے، بڑی تدبیریں ہیں، اور اسی طرح ظلم اور جور کر کے مختلف قسم کی چال بازیاں اور شاطرانہ عمل کر کے اگر وہ کہیں آگے بڑھتا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، بہت سکسیس ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے. مجرم جتنا جرم کرے گا اتنا ہی کہا جاتا ہے، جیسے ہم آپ کہتے ہیں نا پاپ کا گڑھا بھر جاتا ہے جب آدمی کا، اس وقت معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو ایسے ہی ہے، یہ اسلامک کنسپٹ ہے کہ انسان اگر گناہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے، ترقی. ایک آدمی سود خور ہے، ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے ہی سودی معاملات کر کے، سودی سسٹم سے جڑ کر کے، فائدہ اٹھا کر کے اور آگے بڑھنے کی راہ پر ہم چلے جائیں، ہم بھی ایسے جا سکتے ہیں. لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ زمین میں کہیں ان کو پناہ نہیں ہے، زمین میں ان کو پناہ نہیں، اور زمین میں اگر پناہ بھی ہو تو اصل فیصلہ تو یہ تو دارالعمل ہے، یہ تو عمل کی جگہ ہے، یہاں تو عمل کرنا ہے. پکڑ کا دن اصل میں تو آخرت ہے. کبھی بھی مسلمان نہیں جو صحیح مسلمان، صحیح سوچ کا مسلمان ہوگا وہ دھوکے میں نہیں پڑ سکتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی بھی اس سوچ میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسا دیکھو کہ کوئی ہمارا بھائی، ہماری کوئی بہن، ہماری بہنیں دیکھیں راضی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے، تو یہ سوچیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اس صورت میں جب ان کے ہاں دین ہوگا. دین ہے تو سمجھو اللہ راضی ہے، دین نہیں دنیا بھری پڑی ہے تو یہ مت سوچو کہ اللہ راضی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھنا کہ آپ فرماتے ہیں جن کو اللہ دنیا دیتا ہے اور جن کو نہیں دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل نہیں ہے. دنیا دے دیا تو محبت کی دلیل ہے، دنیا نہیں دیا تو محبت کی دلیل نہیں ہے. ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے. کتنے صحابہ غربت میں تھے، رات اور دن جان لڑائے رہتے تھے اللہ کے دین اور کلمہ کی سربلندی کے لیے. وہ اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے کہ ان کی جان اور ان کا مال اللہ کی راہ میں لگ جائے. جو کچھ ان کے پاس ٹوٹی پھوٹی کوڑی بھی آئے وہ بھی سوچتے تھے کچھ لگ جائے. لیکن غربت کے حالات کیسے تھے؟ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے خندق کھودتے تھے کہ دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو سکے، کھائی کھود دو، کیونکہ عربوں کو کھائی میں اتر کر کے پار کر کے تجربہ نہیں ہے. ایک مشورہ آیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس مشورے کو منظور کر لیا گیا، عمل شروع ہوا. حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے، یعنی بھوکے پیاسے، اس قسم پرسی کی معاشی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور اسلام اور مسلمانوں اور اسی طرح اسلام کے شہر کی حفاظت کے لیے وہ جہاد کی ایک تدبیر پر عمل کر رہے تھے، دفاع کی ایک تدبیر پر عمل کر رہے تھے. تو وہ ایسے تھے تو کیا اللہ ان سے راضی نہیں تھا؟ ہمارا کوئی بھائی غریب ہو، کوئی بہن غریب ہو، کوئی ہمارا بھائی صحت مند ہو تو کہے ہم سے اللہ راضی ہے، کوئی بیمار ہو تو کہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے. بیمار ہو تو اللہ راضی نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے اپنی بیماری بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں دعا کر دوں تم شفا پا جاؤ، یہ بہتر ہے، یا تم اس بیماری پر اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی ہے صبر کرو اور اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت مل جائے، بتاؤ تمہیں کون سا آپشن چاہیے؟ تو کہتی ہے نہیں میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے. کسی بندے سے اللہ راضی ہو اس کی فکر ہونی چاہیے، وہ کس حال میں ہے یہ ہم نہیں طے کر سکتے. اور لوگوں کو خوش کرنے کا معنی یہ ہے، لوگوں کو خوش کرنے کا معنی یہ ہے کہ خوش کرو دین پر رہتے ہوئے. اہل باطل کو خوش کرنا، اہل کفر کو خوش کرنا، اس کے لیے تدبیریں، پلاننگ، حساب کتاب میں مت لگے رہو. نہیں، حکمت اپناؤ، تدبیریں اپناؤ. اپنے کسی بھائی کو بتانا ہے اس کے ہاں کوئی بدعت ہے، مت کہو تم بدعتی ہو. کیوں؟ ٹھیک ہے مت کہو، لیکن بدعت تو بتاؤ گے. اگر نہیں بدعت اگر بتاؤ گے نہیں تو کیسے بدعت سے بچے گا وہ؟ اگر یہی نظام چلے
کہ نہ بدعت بتائی جائے، نہ شرک کی وضاحت کی جائے، نہ گناہوں پر ٹوکا جائے، تو آپ بتائیے دین ہے کس کا نام؟ دین ہے کس کا نام؟ دین ہے باطل اور غلط افکار و عمل سے اختلاف کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے جو راہ دی ہے اس راہ کو کھول کھول کر کے بیان کرو، اور جتنی باطل راہیں ہیں ان کو بھی کھول کھول کر کے بیان کرو، تاکہ اللہ کے بندے سادہ لو، کم سمجھ رکھنے والے، کم علم رکھنے والے سمجھ سکیں دو دو چار کی طرح کہ یہ حق کی راہ ہے، یہ باطل کی راہ۔ میرے بھائیوں، یہ فکر ہونی ضروری ہے، اور ہر وقت خطبے کا خلاصہ اور خطبے میں نصیحت میں اپنے کو اور آپ سب کو، آپ تمام حضرات و خواتین کو یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جو دل کہے وہ کرنے سے پہلے سوچو، کیونکہ دل میں تو خیالات اور خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہے۔ پھر مت کرو اس وقت تک جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ آیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے۔ اگر دل نے جو کہا وہ کر لیا یہ جان کر کے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، تو گویا کہ اپنے دل کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ اس اپنے امتی کی سفارش کر سکیں گے، کریں گے سفارش جس کا آپ معبود اس کا اپنا دل ہے؟ آخر حدیث میں آتا ہے نا وہ بہت مشہور مسئلہ کہ آپ حوض کوثر پر ہوں گے اور آتا ہوگا ایک جم غفیر، آپ کے حوض سے حوض کوثر پینے تو روک دیا جائے گا، ان کو فرشتے روک دیں گے، آپ فرمائیں گے آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، تو آپ سے کہا جائے گا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں جنہوں نے آپ کے دین میں، آپ پر اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں نئی نئی باتیں نکال لی۔ اتنا رحمت للعالمین رسول، ہم سب کے لیے بے پناہ مہربان رسول، کہے گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دور کرو دور کرو میرے لائے ہوئے کمپلیٹ دین میں، آسمانی دین اور ہدایت میں نئی نئی باتیں ملا لیا۔ یہ ایک بات پر غور کرو کہ آیا یہ ہدایت کے خلاف ہے یا ہدایت کے مطابق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ خدا ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ بہت سارے اختلافات کے بیچ میں بھی ہر مسلمان مرد و عورت کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بھائی سے اختلاف ہے، ایک بہن کو دیکھنا چاہیے ہماری بہن سے کسی شریعت اور دین کے مسئلے میں اختلاف ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ آیا یہ اختلاف جو ہے اس اختلاف میں صحیح راہ پر کون ہے۔ کیسے طے ہوگا؟ نفس سے نہیں طے ہوگا، دل جو کہے ایسے نہیں طے ہوگا۔ پڑھے لکھے لوگ علمی بنیادوں پر طے کریں، پڑھے لکھے جو لوگ نہیں ہیں وہ علماء حق کے ہاں بھاگیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اگر وہ غلطی پر بھی رہے تو معاف فرمائے گا، معاف کرے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ تو دیکھیں کہ حق کی راہ کون ہے، کیا نفس کی راہ، مصلحت کی راہ، دنیا داری کی راہ، جتھا بندی کی راہ، حزبیت اور گروہ بندی کی بنیاد پر ہم کسی کی حمایتی اور کسی کے مخالف بنے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے راضی کرنے کی راہ پر مت چلو، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین ہو، ہنود ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو راضی کرنے کی راہ پر مت چلو، راضی نہیں کر سکتے۔ اصل کام یہ کرو کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی آئی ہے اس ہدایت کی پیروی کرو، اس ہدایت کی پیروی کرو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا وہ خیر کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور ہم دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے نبی نے جو دعا پڑھی سکھائی، آپ دعا کرتے رہتے تھے، آپ کے اخلاق کتنے بلند تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کی بلند چوٹی پر آپ ہیں۔ آپ اس کے باوجود اچھے اخلاق کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے بہت خوبصورت بنایا تو نے، اتنا خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد بھی آپ فرماتے ہیں اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، میرے اخلاق کو بھی اللہ بلند بنا۔ کتنے ہم میں ہیں جو یہ سوچ اور فکر میں رہتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ایک مجلس میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل مومن کون ہے، تو آپ نے فرمایا مومنوں میں افضل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ ہم میں بہت سے لوگ افضل ہم سب سے اچھے ہیں، سب سے اچھے ہیں، پھر وہ دیکھے کہ اس کا اخلاق کیا سب سے اچھا ہے۔
یہ پیمانہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، ہر چھوٹے بڑے کو، ہر مرد و عورت کو نفس کی غلامی سے بچنے کی توفیق دے. ہم ہر عمل میں، ہر موڑ پر دیکھیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی رضا کا کام ہے یا اللہ کی نافرمانی کا. اور اگر اللہ کے حکم کی مخالفت کریں گے، اعراض کریں گے دل سے، اور پھر عمل ایسا ہی ہوگا جیسا دل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو توفیق دے. ہر طرح کے خواہشات نفس کی پیروی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.